إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله جل شأنه في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما جعل الطواف والسعي لإقامة ذكر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا عيد أهل الإسلام وإنها أيام أكل وشرب وذكر لله. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ، امن و عافیت کے ساتھ، اپنے فضل اور انعام اور خاص توفیق کے ساتھ عشر ذی الحجہ، یوم عرفہ، یوم النحر، ایام التشریق،
قربانی اور عید الاضحیٰ جیسے مبارک مواقع اور مبارک اعمال سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آج ہم ان ساری عبادتوں سے اور ان مبارک ایام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے انہی عبادتوں اور انہی مواقع کو لے کر تھوڑا تدبر اور غور و فکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایام جو گزرے ہیں ہمیں اور آپ کو کیا سبق، کیا درس اور کیا تربیت دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہی مقصد ہے کہ عشر ذی الحجہ آئے تو آپ عبادت میں بالکل چاق و چوبند ہو جائیں، قربانی کا دن آئے تو خوبصورت جانور، موٹا تازہ قیمتی اور مہنگا جانور اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیں۔ کیا یہی مقصد ہے، یا ان عبادات کے پیچھے کچھ عظیم مقاصد ہیں رب العزت کے؟ جیسا کہ اللہ رب العزت کا شریعت اسلامیہ کی عام عبادتوں کے پیچھے مقاصد رہا کرتا ہے۔ نماز یہ نماز ہی نہیں ہے بلکہ یہ تربیت اور ٹریننگ ہے۔ روزہ یہ روزہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ تربیت اور ٹریننگ ہے بعد کے ایام کے لیے۔ ایسے ہی زکوٰۃ یہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے بلکہ یہ تربیت اور ٹریننگ کا موقع ہے بعد کی زندگی کے لیے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان مواقع کے بحسن و عافیت اور بحسن و خوبی گزرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے صحت اور تندرستی کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیری خاص توفیق کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ان ایام کو گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ورنہ یہ ایام آئے سبھی کے لیے، لیکن بٹورا کتنوں نے، ثواب کو سمیٹا کتنوں نے، اللہ کا تقرب حاصل کیا کتنوں نے؟ میرے بھائیوں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم تعداد ہے ایسے لوگوں کی۔ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس کم تعداد میں بھی اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو شامل کر رکھا ہے۔ لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قولی اور عملی شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہمارے بھائی اپنی محدود علم کی وجہ سے اتنا ہی سوچ رکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دولت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور مال دے گا، چونکہ مادیت کا غلبہ ہے اور مال کا دورہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ صرف مال ہی نہیں زیادہ دے گا بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عمل صالح کی توفیق دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اور توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کو ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے ان مبارک ایام میں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ توفیق عطا فرمائے گا عبادت کرنے کی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ رب العزت سے روئیں اور گر گرائیں کہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، عبادتوں کو انجام دینا۔ اس سے اہم مرحلہ عبادت کی قبولیت کا ہوتا ہے
لہذا اللہ رب العزت سے اپنی خاص دعاؤں میں اپنی قربانی، اپنے ذکر و اذکار، اپنی تکبیرات، اپنے صدقہ خیرات، اپنے روزے، اپنے عرفہ کے دن کی عبادت اور ساری عبادتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے روئے اور گڑگڑائے کہ رب العزت جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا تو میں کر نہیں سکا، بہت زیادہ کمیاں ہے، بلکہ رب العزت کمیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہے، لیکن تو ہماری عبادت کو اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ کچھ عبرتیں ہیں اور کچھ دروس ہیں جو آپ کے سامنے میں سرسری طور سے بیان کروں کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی کا موقع جب ہم اور آپ جانور قربان کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیتا ہے اور ایک درس دیتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا سب کچھ یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ جب بھی ضرورت پڑے، جہاں بھی ضرورت پڑے اور کیسے بھی ضرورت پڑے، ہم ہر چیز کو اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ پیدا ہوا تو یہ قربانی کا مقصد ہے، اور نہیں پیدا ہوا تو آپ نے جانور کھایا، ذبح کر لیا اور گوشت کھا لیا، کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا، معاملہ وہاں ختم ہو گیا۔ روح کیا پیدا ہوئی آپ کے اندر؟ روحانیت کیا آئی آپ کے اندر؟ جذبہ کیا پیدا ہوا آپ کے اندر؟ آپ کے دل میں تازگی کیا آئی؟ یہ میرے بھائیوں قربانی کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر مجھے اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی تو میں اپنے وقت کو قربان کر دوں گا اللہ رب العزت کے لیے۔ میں سوؤں گا نہیں، میں بیٹھ کر اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ، اپنے جگری دوستوں کے ساتھ گپ نہیں کروں گا، باتیں نہیں کروں گا، میں نماز میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وقت کی قربانی، دل کی مرغوبات کی قربانی، دل کی چاہت کی قربانی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ موسم بہت اچھا بن گیا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، ہم سوتے رہیں، لیکن نہیں، ہمیں قربانی دینی ہے۔ زبان بڑی آسانی کے ساتھ چلتی ہے۔ پڑوسی نے مجھے بہت سخت سست کہہ دیا، دل تو کہتا ہے کہ 4 کے بجائے 8 گالی دوں، لیکن نہیں، میں قربانی دوں گا اللہ کے لیے، میں قربانی دوں گا اللہ کے لیے، میں صبر کروں گا۔ تو یہ میرے بھائیوں درس ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اللہ رب العزت کے لیے قربان کرنے کی خاطر ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ درس ملتا ہے کہ عبادت کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی وہی قبول کرتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں قربانی کے بارے میں اتنی وضاحت اور صراحت اور فصاحت کے ساتھ بیان کیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوه التقوى منکم۔ اللہ کو اس جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل میں جو اخلاص ہے وہی اخلاص اللہ تک جاتا ہے۔ تو عبادتوں میں جو اخلاص ہے میرے بھائیوں، وہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ آپ کس جذبہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، صدقہ خیرات کر رہے ہو، اس کے اندر جو اخلاص ہے وہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ورنہ جہنم میں سب سے پہلے اس کو جھونکا جائے گا جس نے نیکیاں تو بہت بڑی بڑی کی تھی لیکن نیت میں کھوٹ تھی، اخلاص نہیں تھا۔ ایک اچھے قرآن کے پڑھنے والے عالم دین کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تجھ کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی علم کی،
تو نے کیا فائدہ پہنچایا؟ کیا میں نے یہ سکھایا، میں نے وہ سکھایا، میں نے یہ کیا؟ نہ یہ سب تو نے اس لیے کیا تاکہ تو کہا جائے بہت بڑا عالم ہے، اور دنیا میں کہا گیا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جہنم میں جھونک دو، اعوذ باللہ۔ ایسے ہی ایک سخاوت کرنے والے کو بلایا جائے گا۔ آپ جب بکرا منڈی گئے تو آپ نے اس سے کہا کہ سب سے اچھا بکرا بتاؤ، وہ 50,000 کا ہو، لاکھ روپے کا ہو، آج قربانی کی بات ہے، میں جو ہے کیا نام ہے اپنی دولت خرچ کر دوں گا، اور سب سے اچھا بکرا خرید کر لائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا کیا؟ کہا دیکھا اللہ نے کتنی قربانی کی، نا تو نے اس لیے کیا تاکہ کچھ کو تجھ کو کہا جائے کہ تو نے تو بہت بڑی قربانی کی۔ وہ کہا گیا، مل گیا تجھ کو، وہ جو نیت تھی نا اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ لوگوں نے کہا، بڑا چرچا تھا تیرا، پورے علاقے میں چرچا تھا کہ سب سے بڑی قربانی فلاں نے کی ہے، اور جہاں جس گلی کوچے جس سے ملتا، آؤ میری قربانی دیکھو، آؤ میرا جانور دیکھو، پورے علاقے میں ایسا جانور نہیں۔ ہو گیا، کہا گیا، گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں بڑی بہادری کرنے والے کو، بڑی جرات کرنے والے کو کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اخلاص یہ بہت اہم چیز ہے عبادتوں میں۔ اور تیسری چیز جو تیسرا درس ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے بندو، میرے وہ بھائیو جو سنت کی دولت سے محروم ہو، یہ قدم قدم پر آپ کو سنت کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ آخر یہ کیا بات ہے بھائی کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک ہی قربانی کر سکتے ہیں، اس کے بعد 14 کو کیوں نہیں بھائی؟ 14 کیوں نہیں؟ 14 کا تو ایام 20 کے ایام ہیں، اور جو ہے یہ بھی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اتنے مبارک مہینے کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ارے 9 کو کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ عرفہ کا دن ہے، اس دن قربانی کرو۔ نہیں، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے چپ چاپ اتنا کرو، نہ آگے جاؤ نہ پیچھے جاؤ، کچھ نہیں چاہیے اللہ کو اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع چاہیے۔ اللہ کو آپ کی نماز نہیں چاہیے، آپ کو روزہ نہیں چاہیے، آپ کی قربانی نہیں چاہیے، آپ کا حج نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ جو سنت کی اتباع مل جاتی ہے اس کو لے لیتا ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کی کتنی لمبی نمازیں ہیں، کتنا اچھا حج ہے، آپ کا کتنا بڑا آپ کی قربانی ہے، آپ نے کتنے بڑے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، سنت کی اتباع۔ اور نبی علیہ السلام کی بعثت سے لے کر آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو اس میں انٹرفیئر کر سکے کہ اس کا بھی کچھ اس میں حصہ ہو، نہیں۔ نہ ابو بکر صدیق آئے ہیں، نہ عمر فاروق آئے ہیں، نہ عثمان غنی آئے ہیں، نہ علی بن ابی طالب آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی کوئی بات ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہو، ابو بکر صدیق کی بات کو ایسے ہی چھوڑ دو آپ جیسے آپ پہچانتے ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکا ہے آج تک، اور قیامت تک نہیں کر سکے گا۔ اور یہ امت کو اپنے اندر اس چیز میں اصلاح لانی چاہیے۔ یہ سارا جو ہے عشر ذی الحجہ اور ساری قربانی اور یوم عرفہ اور سارا جو ہے کیا نام ہے ساری چیزیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درس دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ٹرینڈ کیا گیا ہے ان ایام میں کہ آپ کی زبان پر گالی گلوچ نہ آئے، آپ کی زبان پر غیبت چغلخوری نہ آئے، آپ کی زبان پر توہین اور تحقیر نہ آئے۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہمیشہ اللہ کی تکبیر بلند کرتے رہو۔ کیا تکبیرات کا سلسلہ بند ہو گیا یہاں پر؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تکبیر تو ہمیشہ بلند کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات ہیں جو ہماری زبان سے جاری رہنے چاہیے۔ یہ 10 دن یہی ٹرینڈ کیا گیا ہے آپ کو، ساری چیزوں کو بھلا کر کے آپ کو بتایا گیا کہ تکبیرات بلند کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر اور تحلیل اور تحمید کرو۔ یہی آپ کے لیے سب سے افضل عمل ہے تاکہ ہماری زبان عادی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر۔ تو غیبت، چغلخوری، توہین، تحقیر، گالی گلوچ، یہ ساری چیزوں کو بھول جائیے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا عادی بنیے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، ہمیں اور آپ کو ایک درس دیا گیا جو کہ بہت اہم درس ہے۔ کبھی بھی غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، مجبوروں کو، بے سہارا لوگوں کو مت بھولیے گا، مت بھولیے گا۔
ہمیشہ ہر وقت ان کو یاد رکھیے. یہ آپ کی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے, آپ کی دولت کے پہاڑ جیسا ہونے کا ذریعہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کہ یہاں قبولیت اور مقبولیت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آپ کے پاس ایک حاضر ہوئے صحابی اپنے بھائی کی شکایت لے کر. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی محنت کرتا ہوں, حلال روزی کماتا ہوں, اور یہ میرا بھائی ہے, یہ کچھ محنت نہیں کرتا ہے, یہ زیادہ تر اپنا وقت آپ کے ساتھ لگائے رہتا ہے, علم سیکھتا ہے, اور معاش کے لیے بیوی بچے ہیں اس کے, ان کے اخراجات کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا ہے. مجھے اس کے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے, میں اس کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اس کو ذرا سمجھا دیجئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ذرا ہوشیار رہنا, ذرا اس نعمت کو ختم مت ہونے دینا. شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو روزی دے رہا ہے اس بھائی کی کفالت کی وجہ سے دے رہا ہے. وہ جو برکت ہو رہی نا اس بھائی کی وجہ سے ہو رہی ہے, جو اس ضرورت مند اور بے سہارا اور غریب اور محتاج بھائی کی تم دھیان کرتے ہو, دھیان رکھتے ہو, کفالت کرتے ہو, کہ بیوچوں پر خرچ کرتے ہو, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے. بتائیے, قربانی بھی کیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ نے کہا نہیں, جب تک تم غریب و محتاجوں, یتیم و فقیر و مسکینوں کو نہیں کھلاؤ گے قربانی ہی نہیں قبول ہے, قربانی ہی قبول نہیں ہے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, خود بھی کھاؤ اور غریب و مسکینوں کو کھلاؤ. لہذا میرے بھائیوں, ہر موقع پر اور ہر وقت غریب و ضرورت مندوں کو خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ کے بندو, ایک درس ہمیں اور آپ کو اجتماعیت کا ملتا ہے. سبحان اللہ, پوری دنیا کے مسلمان ایک دن قربانی کریں گے, ایک ساتھ قربانی کریں گے. 9 ذی الحجہ کو کوئی قربانی نہیں کر سکتا ہے, 13 تک ہی کرنا ہے, اس کے بعد نہیں کر سکتا ہے. عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا ہی ہے, اور یہ دن میں حج کرنا ہے, یہ دن میں یہاں جانا ہے, یہ دن میں وہاں جانا ہے. 10 ذی الحجہ کو ہی اس کو جو ہے کہ نام عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے, عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سب کو قربانی کرنی. یہ کس چیز کا درس ہے؟ اجتماعیت, ایک ساتھ رہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, ایک ساتھ اللہ رب العزت کی رسی کو تھامے رہو. اتحاد و اتفاق, انتشار نہیں ہونا چاہیے, اجتماعیت ہونی چاہیے, اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے. ایک رہیے, ایک جسم کی طرح سے رہیے, اور اس اجتماعیت کو کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچنے دیجیے اور متاثر نہ ہونے دیجیے. یہ بہت بڑا درس ہے, اور ایک بہت بڑا درس ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہم سبوں کے لیے ہے. ایک بہت بڑی دولت اللہ نے ہمارے گھر میں رکھی ہے, لیکن اس دولت کی قدر ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. ہمارے والدین ہیں, ہمارے والدین ہیں, میری بوڑھی ماں ہے, میرا بوڑھا باپ ہے. ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کتنی خدمت کرنے کا, کتنا سننے کا ماں کا, کتنا سننے کا ابا کا, بڑ ہردم کرتے رہتے, چر کرتے رہتے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں, اور بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں تجھ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, جا تو غور کر لے, فکر کر لے کہ کیا کرنا ہے ہم کو اس سلسلے میں. کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ. اللہ اکبر. کہا ابا جان کر لو جو. تو باپ کو کہاں تک, بیٹے کو باپ کی اطاعت کہاں تک کر لیا ہے؟ جان دینے تک. آج ہمارا نوجوان واٹس ایپ نہیں چھوڑ پاتا ہے, امی بلاتی ہے تو. آج ہمارا نوجوان موبائل نہیں چھوڑ پاتا, امی بلاتی ہے تو. آج ہمارا نوجوان اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ پاتا ہے, بلکہ حالت تو یہ ہوتی جا رہی ہے, ماحول تو یہ بنتا جا رہا ہے کہ نوجوان کی نگاہ میں پوری دنیا اس کی بہت خیر خواہ ہے, سوائے 2 لوگوں کے, والدین کے. نہیں, یہ تو ہر دم ڈانٹتے رہتے, یہ تو ہر دم تنقید کرتے رہتے, یہ تو ہر دم چچیاتے رہتے. ہاں وہ ہمارا دوست کتنے پیار سے بولتا ہے, وہ ہمارے فلاں کتنے پیار سے بولتے. ارے میرے نوجوانوں سن لو, اس دنیا میں آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے سوائے والدین کے. یاد رکھنا, سوائے والدین کے آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. واللہ والدین وہ ہیں جو مرتے دم تک بیٹے کی اور بیٹی کی خیر خواہی کرتے ہیں. ان کی قدر کرو, ان کی عزت کرو.
یہ جنت جس کے پیر کے تلے ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ جنت کا جو پچھلا دروازہ ہے وہ تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور تم پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہو جنت تلاشنے کے لیے۔ ان کو ناراض کر کے کبھی جنت ملنے والی نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت، اور میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک درس کہ توحید سے کبھی پہلو تہی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کی نماز سے، کسی کے ذکر اذکار سے مروب مت ہوئیے گا، پہلے توحید دیکھیے۔ پورا عشرہ توحید سے بھرا ہے، یوم عرفہ توحید سے بھرا ہے۔ جانتے ہو عرفہ کے دن جو سب سے افضل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک انبیاء کرام نے عرفہ کے دن جو اب سب سے افضل کلمہ کہی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، درگاہوں پر اس کے سامنے سر جھکانے والوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لے لو، اپنی نمازوں سے دھوکہ مت کھاؤ میرے بھائیوں۔ توحید پر اگر آنچ آ گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی طریقے سے کچھ باتیں میں آپ کو یاد کر دوں کہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم یہ بھی ہے کہ الحمدللہ حج 1445 مکمل ہو گیا ہے۔ حجاج کرام جو اس سال حج کے لیے گئے الحمدللہ انہوں نے حج مکمل کر لیا ہے۔ اس موقع پر ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت حج پر جانے والے ہمارے سارے بھائیوں کی حج کو قبول فرمائے، اسے حج مبرور بنائے۔ کچھ اموات ہوئی ہیں گرمی کی وجہ سے، سخت دھوپ کی وجہ سے، اے اللہ رب العزت ہم اپنے ساری عبادتوں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ان بھائیوں کی، ان حاجیوں کی جو حج کے دوران انتقال کر گئے ہیں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ انہیں کروٹ جنسی فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور اسی طریقے سے جو کوتاہیاں ان کی ہوئی ہیں ان سے معاف فرما۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ رب العزت سعودی حکومت نے جو خدمت کی ہے حاجیوں کی، اور جو نظام اور جو سسٹم بنایا حاجیوں کی خدمت کے لیے، تاریخ میں آج تک کبھی مثال نہیں ملی۔ اللہ رب العزت ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور توحید کے جھنڈے کو ایسے ہی ہمیشہ بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات ہوشیار کرنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں کو جو حج کر کے واپس آ رہے ہیں وہ تو میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے میری بہتوں کو آواز پہنچ جائے، مگر آپ کے ذریعے اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک حاجی حج کر کے جب آتا ہے تو کچھ بدعتیں ہمارے بھائی انجام دیتے ہیں، جیسے وہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر یا گاؤں کے باہر پہنچ کر یا گھر پر پہنچ کر ان کا پھول مالوں سے استقبال کرنا، انہیں مالے پہنانا اور مختلف قسم کی مجلسیں قائم کرنا، یہ سب بدعات اور خرافات ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے مسلمانوں کہ جب سفر سے واپس آؤ تو مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور وہاں جو لوگ ہوں ان سے ملاقات کرو، پھر اپنے گھر تشریف لے جاؤ۔ لمبی لمبی دعوتیں جو کی جاتی ہیں میرے بھائیوں، حج کے بعد آنے کے بعد دعوتیں کرنا یہ اسلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر بڑی گہرائی سے دیکھیں تو اس میں ریاکاری کا بھی شائبہ ہو سکتا ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ ہاں میں حج کر کے آیا ہوں، بھائی آؤ، ہاں دعوت ہے آپ کی، کس نے دعوت؟ میں حج کر کے آیا ہوں۔ آپ کی دعوت ہے؟ کیوں؟ اب میں حج کر کے آیا ہوں۔ آپ کی دعوت ہے؟ میں حج کر کے آیا ہوں۔ دنیا والوں کو حج بتا رہے ہو، اپنا ریاکاری کر رہے ہو۔ اخلاص کی ضرورت ہے۔ کسی دعوت کا اہتمام کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور نہ سلف کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم هم جياع فأطعمهم هم عراة فاكسهم هم ضعفاء فقوهم هم مرضاء فاشفهم هم موتاء فاغفر لهم يا رب العالمين اللهم اغفر موتاهم وارحم مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين